ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا چند باتیں، کل بات یہاں آئی تھی کہ جب 3 سال ابتدائی دور گزرا وحی کے آغاز کے بعد مکی دور، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھی علی الاعلان توحید کی دعوت دینے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس میں کون سے ایمان لانے والے تھے، چند باتیں تھیں۔ پھر علی الاعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کے دعوت دی، اس کی کیا پھر نتائج سامنے مرتب ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نشانہ بنایا، نعوذ باللہ۔ ایک واقعہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ عقبہ بن نبی معیط نے آ کر وہ گدگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی، پھر وہ ساری کیفیت ہوئی۔ ایک اور واقعہ رکھا ہے کہ یہی شخص عقبہ بن نبی معیط کے بارے میں بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں، حرم میں، تو یہ بدبخت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ کوئی چادر لپیٹ کر اس کو مروڑنے لگا۔ ایک فطری بات ہے، مروڑنے سے جو سانس رکنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں اس وقت موجود تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا، ساری کیفیت ہوئی۔ میں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ان کا نشانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن جب بعد میں ابو طالب کے پاس یہ گئے، مطالبہ پیش کیا، اس کے بعد بھی، اور ایک اس کے بعد اور بہت غیر معمولی واقعہ پیش آیا انہی دنوں میں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، جس کے بعد سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کے جو دیگر ایمان لانے والے تھے، ظلم و ستم ادھر بڑھ گیا۔ پہلے بھی تھا، پھر زیادہ فوکس انہوں نے ان پہ کرنا شروع کیا۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صفا پہاڑ کے اوپر دن کا صبح تھا، تو یہ ابو جہل، کل میں نے عرض کیا تھا عامر ابن ہشام، یہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول ہی کا یہ تھا کہ جب جا رہے ہیں طنز کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، اس نے وہی اول فول بکری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض کرتے ہیں، کوئی جواب خاموش، اسے برداشت نہیں ہوا، پھر قریب آ کر اس نے گالا گلوچ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کو جواب دیا؟ اس بدبخت نے کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارا اور ہنستا ہوا وہاں سے مذاق اڑاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر کے خاموشی سے آپ سے، وہاں لکھا ہے کہ عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا مکہ میں، اس کا قریبی گھر تھا، اس کے دروازے پہ اس کی باندھی تھی، وہ میں باقی نہیں عرض کر رہا، باندیاں بہت رکھتا تھا، وہ ساری کیفیت، اس کی باندھی کھڑی بھی یہ واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اب اس باندھی کا بھی ظاہری بات نہیں تھا، بس نہیں چل سکا کہ اس طرح روکے، ویسے بھی باندھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کتاب سب کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی وہ کھڑی تھی، افسوس کی کیفیت کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا چکے، ابو جہل بھی چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر پلٹنے لگی تو اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو وہ قریش کے بہت مشہور سردار حمزہ، امیر حمزہ، مسلمان نہیں ہوئے، بہت مشہور سردار تھے، 2-3 سردار بہت مشہور تھے، ابو جہل، امیر حمزہ، عمر بن خطاب اور امیہ بن خلف وغیرہ بڑے مشہور سردار تھے، بڑے جری لوگ تھے۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے ابو عمارہ، ان کی کنیت تھی، انہوں نے روکا حضرت امیر حمزہ کو، کہنے لگے ابو عمارہ تم لوگوں کی غیرت کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا غیرت کو؟ اس نے کہا ابھی وہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل کیا کر کے گیا ہے میرے سامنے۔ حضرت امیر نے پوچھا کیا کیا؟ اس نے کہا یہ اس نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بدتمیزی کی، گالیاں دی، مارنے پر اتر آئے۔ اب وہ ایک فطری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں، میں نے عرض کیا تھا رضاعی بھائی بھی ہیں، اب عمر بھی ہیں، چچا بھی ہیں، بچپن سے برادری ہے، ایک خون نے جوش مارا۔ انہوں نے ایک لفظ پوچھا کہ کیا تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ہوتے؟
انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے، میرے سامنے بھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کا اس کا معمول یہ تھا، ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک، کہتے ہیں معمول میرا یہ تھا کہ جب باہر سے سفر سے آتے اور اکثر لوگوں کا معمول تھا سفر سے آنے کے بعد پہلے حرم میں جاتے، عقیدت محبت تھی، وہاں جا کے طواف کرتے جو بھی کیفیت تھی، پھر گھر کو جاتے۔ اب یہ شکار سے واپس آ رہے تھے، یہ غصے کی حالت میں ایک کیفیت بن گئی کہ حرم میں گئے تو ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا یہ ہنس ہنس کے قصہ سنا رہا ہے لوگوں کو، آج میں نے یوں کیا، آج میں نے یوں کیا۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے ہنس ہنس کے شروع ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے سن چکے تھے، وہ گئے اور جا کر کمان یا جو بھی تیر کمان ہاتھ میں تھا، وہ کہتے ہیں ابو جہل کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ باقاعدہ خون نکل۔ اب انہوں نے سختی سے اسے کہا کہ تیری یہ مذاق کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ تجھے جواب نہیں دیتا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سارے احسانات نبھانے شروع کرتے ہیں۔ چپ، اب کیا تو تھا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ بھی صابی ہو گیا۔ صابی کا لفظ انہوں نے پکڑ رکھا تھا، حالانکہ قرآن میں بھی لفظ آتا ہے۔ قرآن میں صابی ایک فرقے کے طور پر ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین، 4 طبقے ذکر کیے ہیں قرآن میں، سورہ بقرہ میں بھی اور بھی ہیں۔ لیکن وہ صحابی کہتے تھے بے دین کو، ان کا دین یہ تھا کہ جو اپنا دین چھوڑ جائے نا اسے کہتے تھے یہ صحابی ہو گیا، صحابی ہو صحابی۔ تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے حمزہ تم میں صحابی ہو گیا، یعنی اپنے وہ بتوں کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ غصے میں کہہ دیا ہاں میں نے چھوڑ دیا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس پر ہوں، اگر کوئی مجھے روکنے والا ہے تو روک کے دکھا۔ ابو جہل بڑا عیار آدمی تھا، بڑا چلا، اسے اندازہ ہوا کہ ابھی امیر حمزہ غصے میں ہیں، ان کو شاید پتہ لگا ہے۔ انہوں نے خیر امیر حمزہ کو ٹھنڈا کیا، کہنے لگے نہیں 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 جب وہ ہمارا کو چھوڑ دو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، یہ غصے میں اس وقت صحیح کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو۔ لکھا ہے حضرت امیر حمزہ وہاں سے غصے میں تو تھے ہی، معلوم ہو چکا تھا تھوڑا سا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہوں گے، وہاں پہنچے اور جا کر چچا ہیں جا کر اندر گئے، اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چونک بھی گئے لوگ، اور جا کے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا بدلہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا بدلہ لیا؟ کہنے لگے وہ جو ابو جہل نے بھی آپ کے ساتھ کیا تھا نا، میں بدلہ لے کر آ رہا ہوں، میں نے اس کو زخمی کیا۔ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہنے لگے چچا میں اس بدلے سے خوش تھوڑی ہوں، یہ بدلہ لے کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں تو خوش اس وقت ہوں گا کہ جب تم توحید کی دعوت قبول کرو، جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قبول کرو گے، اگر میری خوشی پوچھ رہے ہو خوش ہو جاؤ تو میں تو اس سے خوش ہوں گا، اس بدلہ لینے سے کیا۔ حضرت امین حمزہ کہتے ہیں ایک وہاں میں کہہ چکا تھا، ایک پہلی دفعہ براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اکیلے میں، کہتے ہیں بس اللہ کی طرف سے کوئی وقت ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نے سب کا تاج ہے، کہتے ہیں میں واپس گیا اور بس وہی رات جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا بچپن، رات ایک گزری تھی، اللہ کی طرف سے وہ قبولیت کی گھڑی، کہنے لگے رات میں نے بس وہ کروٹوں میں گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ پھر میں صبح آیا اور آ کر میں نے کہا اب میں دل سے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان میں، اب میں نے عرض کیا آپ سے یہ بھی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا پہلا، جس کے بعد کفار نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے کچھ ہچکچانے لگے کہ اب تو بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سردار ساتھ ان کے شامل ہو گیا ہے، ڈرتے تو تھے، ڈرپوک تو ہوتے، سارے جان کا خطرہ ہے۔ اب انہوں نے ایک اور حل نکالا، ابو طالب کے پاس جا چکے ہیں، سب کر چکے ہیں، وہ حل کیا نکالا؟ ایک میٹنگ کی آپس میں کہ جی کیسے روکیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک شخص کھڑا ہوا عتبہ بن ربیعہ، اور یہ ان کا بڑا مشہور سردار تھا، بڑا لفاظی کرنے والا، بڑا بہترین بولنے والا، جسے آپ مقرر کہہ لیں۔ اس نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہاں تم جا کے بات کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھاؤ، اپنے طریقے سے گھما پھرا کے بڑا شیشے میں اتارو جیسے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیشے میں اتارنے جا رہا ہے نعوذ باللہ اپنی سوچ کے مطابق، یہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہے، اور جا کر بڑے اس نے طریقے سے بات کی کہ بھتیجے آپ ہمارے
خاندان کے ہیں، یہ وہ ہے، ساری بات کی، آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، دیکھیں آپ کی وجہ سے آپ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں، ساری باتیں کی۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اس نے آپشن رکھی، اس نے کہا اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، مال و دولت چاہیے ہم مال و دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، فلاں چیز چاہیے یہ کر دیں گے، ساری بات جب کہہ لی نا، آپ سے ارشاد فرمایا کہ سب کہہ چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بھی کچھ سنو۔ میں نے کہا جی سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے سورہ حامیم سجدہ انشاءاللہ سنیں گے آپ 24ویں پارے میں، اور میں وہاں ایک آیت سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ ہر سیرت نگار میں یہ لکھا واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربیہ، اب بہترین عربی جانتے ہیں، فصاحت و بلاغت کو سمجھتے ہیں، شاعری کو سمجھتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے اس نے یوں پیچھے ہاتھ رکھے اور بڑے مبہوت ہو کے نا قرآن سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت تک پہنچے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نہ مانے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں پھر عاد اور سمود جیسے حالات سے۔ کیا ہے ان کفرتم آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی سے، تو بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو، نہیں مانتے میری بات کو، تو میں تمہیں عاد اور سمود کی اس کیفیت سے ڈراتا ہوں۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہ الفاظ کہے۔ اس میں لکھا ہے واقعے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک قرآن پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت جب یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، یہ بے اختیار اٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، چہرے مبارک پہ ہاتھ رکھ دی، کہنے کہ بس محمد بس 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 اگر پڑھ، اور کہتے ہیں یوں اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اب اگلا جملہ یہی آئے گا کہ تم پر بھی آ جاؤ، کہ اگر تم بھی انکار کرتے ہو فقل انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، مثل صاعقۃ عاد وثمود، فإن اعرضوا فقل انذرتکم، یہ تو میں تمہیں اسے ڈراتا ہوں۔ اچھا یہ بالکل مبہوت ہو کے سنتا رہا اور خاموش ہو کے کہا کچھ نہیں، بڑا سا منہ لٹکا کے نا ایک منہ بنا کے۔ اب وہ منتظر بیٹھے ہوئے کہ بڑی پلاننگ سے گیا ہے، ہوشیار تو ساتھ تھے، انہوں نے جب چہرہ دیکھا نا کہنے لگے یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا نا، وہ کوئی اور چہرہ لے کے گیا تھا، یہ کوئی اور ہے۔ اب جب آیا ایمان تو نہیں رہا، اس نے آ کے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کے حال پر چھوڑ، اور بظاہر اس نے بڑی اچھی بات کی تھی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جو سن کر آیا ہوں نا واللہ تو مجھے جانتے، شاعری مجھے آتی ہے، فصاحت و بلاغت مجھے آتی ہے، کہانت کا مجھے پتہ ہے، میرے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا، میں نے دنیا دیکھی، میں جو سن کر آیا ہوں نا اللہ کی قسم نہ تو وہ کوئی شاعری ہے نہ کہانت ہے۔ اگلا جملہ اس نے کہا کہ میری مانو، اگر تو وہ سچے ہیں، مانا نہیں، اگر وہ سچے ہیں تو ان کی یعنی بڑائی تمہاری برادری کی ہے، تمہاری بڑائی، ان کی سرداری تمہاری سرداری ہے، اور اگر کوئی چھوٹے ہیں اعوذ باللہ تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ پوری دنیا کے ادھر ادھر کے لوگ آ کر نا وہ ان کے مقابلے میں خود کام تمام کر دیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اب لے دے کے صرف ایک بات، اور وہ مرغے کی ایک ٹانگ، جادو کر دیا، جادو اس پر بھی جادو ہو گیا، اس پہ بھی جادو، اور تو کوئی جواب آتا اس پہ بھی جادو، نہیں مانے۔ اب یہ حربہ کیا، یہ بھی ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ ایک حربہ انہوں نے اور دوسرا کیا کیا پھر، ایک دو منٹ انہوں نے کہا کہ جناب حج کا سیزن آنے والا تھا، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ حاجی جب آئیں گے، خطرہ تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں، اب اگرچہ سننے کی نوبت نہیں آتی، قرآن نے تو کہا ہے کہ جب وہ نماز ہوتی ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اب کہتے ہیں شور مچاؤ، سننے نہ تو نہ سننے۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ دیکھو کوئی ایک بات طے کرو، یہ پھر آپس میں مشاورت ہوئی کہ ہر آنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ملنے نہیں دیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آئے گا، کوئی روم سے آئے گا، مختلف دنیا سے آئیں گے، حج کا وقت ہے، اپنا دستور ہے، لہٰذا کوئی بات طے کرو کہ سب کو نا ایک جملہ کہیں۔ اور وہی لمبی واقعہ ہے، کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے نعوذ باللہ وہ دیوانے ہیں،
وہ کہنے لگے دماغ خراب ہو، دیوانے ایسے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ کسی نے کہا شاعر ہیں، کہنے لگے آنے والے ہم بھی شاعر ہیں، ہم سے زیادہ شاعری کون ہے، شاعری ایسی ہوتی ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لے دے کے پھر وہیں رکی بات۔ کہنے لگے یہ طے کر لو، ان سے کہو جی یہ جادوگر، ایک جادوگر ہے یہاں پہ، اور ان کو ڈراؤ اس بات سے اگر تم ان سے ملے تو یہ میاں بیوی میں اور گھروں میں آپس میں جدا رشتہ۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، اب ایک بندہ کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، جیسے اب بھی مختلف راستے ہیں، بیت اللہ عنہ کوئی کہیں سے آ رہا ہے، انہوں نے راستے میں جہاں جہاں انٹرنس تھی وہاں پر اپنے بندے بٹھا دیے، اور ہر آنے والے قافلے کو روک کے کہتے تھے دیکھو وہاں ایک شخص ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نہ ملنا، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ اچھا انسان کی فطرت ہے، عربی کا محاورہ بھی ہے، الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے منع کرو نا وہ اس کی حرص ضرور ہوگی۔ اب جب روکنا شروع کر دیا، وہ حاجی آئے، آپس میں ملاقات ہوئی، ایک نے کہا یار میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا نا، مجھے کچھ لوگ ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہستی ہے یہاں پہ، ان سے نہ ملنا۔ وہ دوسرے نے کہا مجھے بھی ملے تھے، مجھے بھی یہی کہا تھا۔ وہ تیسرا کہنے لگا یار میں ادھر سے، مجھے بھی یہی کہا۔ اب کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں جستجو ہوئی اور انہوں نے یہی سبب بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا۔ کچھ لوگ تو جستجو میں اسی وقت ملے، اور ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھتے، لوگوں سے حالات پوچھتے، تو جس کے مقدر میں ہو دل بدل جاتا۔ اور جو نہیں بھی ملے تو لکھا ہے جب واپس پلٹے تو پوری دنیا میں مختلف سمتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اطلاعات پہنچ گئی، چاہے جھوٹی سے ہی اطلاعات پہنچ گئی تھی کہ وہاں کوئی مکے میں ایسی ہستی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی سبب انہی کے اوپر پلٹا کر یہ سبب بنانے شروع کر دیا۔ اب جب تکالیف انہوں نے پہنچانی شروع کی، ایک ابھی میں واقعہ دیکھ رہا تھا، شاید آپ نے اس سے پہلے آپ کے علم میں بھی ہوگا، وہ واقعہ سنا کے میں بات آج کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت صہیب رومی اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صہیب رومی، بلکہ ایک سوال بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ وہ کون سے صحابی ہیں جو عرب کے نہیں تھے؟ یہ 3-4 کا نام ہے تو کافی سارے، امتحان میں کئی دفعہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، 3 نام ایسے بتاؤ ایسے صحابی جو غیر عرب ہیں۔ ان میں ایک صہیب رومی، بلال حبشی، ٹھیک ہے نا، تو وہ نام کے ساتھ ہی ہم بولتے بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، ایک فارس کے، ایک روم کے، حبش کے، سارے۔ تو اس میں صہیب رومی، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد، شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو، تاریخ میں لکھی ہے کہ ان کے والد کسریٰ کے دربار میں بہت بڑی پوسٹ پر تھے۔ ان کے والد چھوٹے بچے تھے، یہ کسریٰ، قیصر و کسریٰ 2 سپر طاقت تھے، ادھر روم ادھر فارس۔ رومیوں نے حملہ کیا، وہاں کے لوگ آئے اور یہاں پر جو بھی حملے میں لڑائی ہوئی، اس کے اندر غلام کے طور پر ان کو بھی غلامی میں لے گئے روم۔ تو پرورش ان کی ہوئی ہے روم میں، بچپن سے روم کی تمدن میں ان کی پرورش ہوئی ہے حضرت صہیب، اسی لیے صہیب رومی۔ پھر بکتے 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 مکے میں آ گئے، وہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہوئی کچھ عرصے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلے، دار ارقم کی طرف، ادھر سے عمار بن یاسر آ رہے، وہ بھی سیدھے سادے خاندان کے، وہ بھی یہ دونوں ملے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، سنا انہوں نے کوئی نبوت کتاب، کہنے لگے میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کی شان ہے، پہلی نشست میں ہی سیدھے سادے لوگ تھے، صاف دل صاف وہ لوگ تھے، پہلی نشست میں دونوں مسلمان ہو گئے، صہیب رومی بھی، عمار بن یاسر بھی۔ اور یہاں بات میں کل کر رہا ہوں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا تھا کہ یہ طیب بھی ہیں مطیب بھی ہیں۔ وہ لقب کہتے ہیں اس لیے ملا تھا کہ یہ ایمان لائے، ایمان لا کے گھر گئے، دیر ہو گئی، والدین نے پوچھا، حضرت یاسر نے، عمار کے والد، اور والدہ حضرت سمیہ، اسلام کی سب سے پہلے شہید خاتون، ان دونوں نے پوچھا کہ عمار کہاں رہے، دیر کیوں ہوئی؟ انہوں نے سیدھی سی بات بتائی کہ میں وہاں گیا تھا مکے میں، جو ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے یہ آیات سنائی ہے، آدمی تو تھی، اور اس میں لکھا ہے وہ دونوں والدین بھی ایسے کوئی جنتی باشندے تھے کہ بیٹے کی زبان سے سن کے وہی مسلمان دونوں، حضرت یاسر بھی حضرت سمیہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب پتہ چلا، چونکہ مالی اعتبار سے کم تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، ان بدبختوں نے ظلم و ستم بہت ظلم کیا کرتے تھے، حضرت یاسر سے تو برداشت نہیں ہوا، وہ تو اللہ کو پیارے تھے۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا ابو جہل نے زیادہ کر رہا، انہوں نے ذرا اس کو بدبخت کیے، اس بدبخت نے ان کو بھی نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ باقی رہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی جن پر قرآن کی آیت بھی اتری، کل شاید آپ نے وہ آیت سنی، انہوں نے ان کو بھی مجبور کیا کہ ورنہ تم کفریہ جملہ بولو، انہوں نے بہمر مجبوری روتے ہوئے وہ کوئی لفظ ایسا بول دیا ان کی منشا کے مطابق۔ پھر روتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، کیا کیفیت تھی، ماں بھی رخصت ہو گئی، باپ بھی رخصت ہو گئے، خود بھی مارے جا رہے ہیں، روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں نے جان بچانے کے لیے ایک جملہ ایسا کہہ دیا ہے۔ وہ قرآن کی آیت آئی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی مجبوری کے تحت جو غلطی سے کہہ دے، اس کا بلکہ اصول فقہ میں خاص اصطلاح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عزیمت اور رخصت پہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دے، دل اس کا مطمئن ہو، اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پھر حوصلہ دلایا آپ کا ایمان باقی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظلم و ستم، اب جب اتنا ظلم و ستم بڑھ گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی صحابہ کو ہجرت کرنے کی حبشہ کی طرف۔ حبشہ کی ایک ہجرت ہوئی، پھر حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی۔ یہ دوسری ہجرت کیوں ہوئی تھی، کیا وجہ بنی تھی، وہ وہاں سے لوگ واپس کیوں آئے تھے، اور اس کے بعد کے واقعات یہ میں آپ سے کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔